کتب علیکم تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اذا حضر جب حاضر ہو، یعنی علامات نظر آنے لگے، موت کے آثار نظر آنے لگے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آ جائے، یعنی پتہ چلے کہ اب یہ نہیں بچتا، مثلا کئی دفعہ تو ڈاکٹرز لوگ بھی بتا دیتے ہیں نا کہ یہ بس اب چند دن کا مہمان ہے، یا آپ لے جائیں مریض کو اب لا علاج ہے، یا ویسے بھی ایک شخص ایسی بیماری میں کہ آثار یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ بچ نہیں سکے گا، اب گردے فیل ہو گئے ہیں، لنگز کام نہیں کر رہے، واٹ ایور کچھ بھی، تو آثار موت مراد ہے، حضر احدکم الموت، ان ترک خیرن اگر وہ چھوڑ جائے مال، خیرن سے مراد مال کثیر، بہت مال ہے اس کے پاس مرنے والے کے، تو کیا کرے؟ الوصیت وصیت کرے، اس مال میں وصیت کرے، کس کے لیے؟ للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، ذمہ ہے، ڈیوٹی ہے، کس پر؟ علی المتقین متقی لوگوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ دیکھیے کہ یہ آیت مدنی آیت ہے اور آیات میراث سے پہلے نازل ہوئی۔ آیات میراث سورۃ النساء میں ہے، جن میں ڈیٹیل کے ساتھ ہر وارث کا حصہ بتایا گیا ہے کہ بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، ماں باپ کو کیا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، تیسرا حصہ ہوگا، چھٹا ہوگا، آدھا ہوگا، پورا ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں، وہ سب آگے آ رہا ہے۔ یہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی جبکہ پورا قانون نہیں تھا، قانون بعد میں آئی، یہ آیت پہلے آئی، اس لیے میجورٹی علماء کی یہ کہتی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں، مخصوص ہے، یعنی مخصوص حالات میں اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ والدین کا تو اپنا حصہ ہوتا ہے، تو ان کو تو پھر وصیت کے ذریعے کچھ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی۔ لیکن اقربین میں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حصہ نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں ان رشتہ داروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لکھ دینا چاہیے، جیسے پیچھے آپ دیکھیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ہے، اپنی زندگی میں انسان جس طرح اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، تو اسی طرح متقین کی ذمہ داری ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے ان رشتہ داروں کو جن کا براہ راست میراث میں حصہ نہیں بنتا، کیا کرے؟ ان کے نام کچھ لکھ دے، ان کو بھی کچھ دے جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کچھ بچے ہیں، ان کے ماں باپ بہت امیر ہیں، لیکن ان کے جو کزنز ہیں، چچا کے بیٹے، خالہ کے بچے، ان بیچاروں کے پاس خاص نہیں، اب ان کی ایجوکیشن بھی رہتی ہے اور بھی ضروریات، اب ایک شخص اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جو ان کی نسلوں کے کام ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ اتنے ضرورت مند ہے کہ دیکھ دیکھ کے ترستے رہے، تو یہ بہت ناانصافی کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ مرنے والا اگر مال کثیر ہے اس کے پاس، یا لفظ مال نہیں ہے، خیر آئے، بہت کچھ ہے اس کے پاس اللہ کا دیا، تو وہ کیا کرے؟ اقربین کے لیے وصیت کر جائے۔ کیسی وصیت؟ بالمعروف، معروف طریقے پر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، نمبر 1، نمبر 2 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتے، یعنی مال کا صرف تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو لکھ کے دے کے جا سکتے ہیں، یعنی تقسیم سے مراد نہیں کہ زندگی میں دینا شروع کر دیں، نہیں، ترکے سے مراد مرنے کے بعد جو ہے اس میں سے دینا، تو وہ صرف لکھا جائے گا۔ تو معروف کے 2 معنی، نمبر 1 وارثوں کے لیے وصیت نہیں، اور نمبر 2 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت نہیں، کیونکہ باقی تو وارثوں ہی کا حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں وصیت کے قابل ہوتی ہیں، جیسے یہ کہ اولاد اگر چھوٹی ہے تو اس کا کون خیال رکھے، شادی کے بارے میں اگر کچھ وصیت کرنی ہے، یا قرضہ ادا کرنے کے بارے میں، یا اسی طرح کچھ اور انسان کے کنسرنز ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ دے۔ اور صرف موت کے قریب نہیں بلکہ عام حالات میں بھی اگر انسان کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کی جائیں، تو اسے وصیت لکھنی چاہیے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين